بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 66 میں باب الصید والذبائح فصل اول حدیث نمبر 4072 سے لے کر 4080 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن کعب بن مالک انه كان له غنم ترعى بسلع فابصرت جاریۃ لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها، رواہ البخاری۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یعنی کعب کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا جو مدینہ کی ایک پہاڑی سلاع پر چلا کرتا تھا۔ ایک دن ہماری ایک لونڈی نے ایک بکری کو دیکھا کہ وہ کرنے ہی والی تھی، تو اس نے ایک پتھر کا ٹکڑا توڑا اور اس ٹکڑے کے ذریعے اس بکری کو ذبح کر دیا۔ پھر کعب نے نبی کریم سے مسئلہ دریافت کیا، کیا اس صورت میں اس بکری کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں؟ حضور علیہ السلام نے ان کو اس بکری کے گوشت کھانے کا حکم دے دیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تیز دھاری دار پتھر کے ذریعے ذبح جائز ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تبارک وتعالی كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحته، رواہ مسلم۔ حضرت شداد بن اوس رسول کریم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہر چیز پر احسان کرنے کو لازم کیا گیا ہے، یعنی حق تعالی کی طرف سے ہر کام کو حسن و خوبی اور نرمی کے ساتھ انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ سزا کسی کو قتل کرنے یا جانوروں کو ذبح کرنے میں بھی مہربانی اور نرم دلی اور خوب نرمی کا طریقہ اختیار کرنا لازم ہے۔ لہٰذا جب تم کسی شخص کو قصاص یا حد کے طور پر قتل کرو تو اس کو نرمی اور خوبی کے ساتھ قتل کرو تاکہ اس کو ایذا نہ ہو، جیسے تیز تلوار استعمال کرو اور قتل کرنے میں جلدی کرو، اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو خوب نرمی کے ساتھ ذبح کرو۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جو جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہو اپنی چھری کو خوب تیز کر لے اور ذبح کیے جانے والے جانور کو آرام دے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میدان جہاد میں یا قصاص میں کسی کو قتل کرنا پڑے تو اس قتل میں بھی سلیقہ اختیار کرو کہ ایذا نہ دو، شکل نہ بگاڑو، کاٹ کاٹ کر قتل نہ کرو۔ اسی طرح ذبح میں بھی سلیقہ اختیار کرو کہ ضرورت سے زیادہ گردن نہ کاٹو، چھری کو خوب تیز رکھو۔ اسلام احسان اور سلیقہ کا حکم دیتا ہے، لیکن آج کل اسلام کے پیروکار ہی اس سلیقہ کو بھول گئے ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا ان تصبر بہیمۃ او غیرہا للقتل، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا
آپ اس بات سے منع فرماتے تھے کہ کسی چوپایا وغیرہ کو مارنے کے لیے باندھ کر اس پر نشانہ لگایا جائے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ ان تصبر، یہ مجہول کا صیغہ صبر سے ہے۔ صبر کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ جانور کو باندھ لیا اور کھانا پینا بند کر دیا تاکہ مر جائے یہاں تک کہ اس کی موت آئی، اس صورت میں للقتل میں لام اجلیہ ہوگا، ای لاجل القتل یعنی قتل کے لیے باندھ لیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جانور کو بطور نشانہ باندھ کر رکھ لیا اور پھر اس پر تیر برسانے لگے یا گولیاں چلانے لگے تاکہ مزہ بھی آئے اور نشانہ بھی درست ہو جائے۔ یہ سخت منع ہے کہ اس میں جاندار کی ایذا رسانی ہے جو ذبح پر ایک اضافی سزا ہے۔ یہ مطلب آنے والی ان روایات کے زیادہ مناسب ہے جن میں صبرن کے بجائے غرضن کا لفظ آیا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں جانور کو باندھ کر نشانہ بنانا جائز نہیں ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے بھی راوی ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن من اتخذ شیئا فیہ الروح غرضا، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں نبی کریم نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو کسی جاندار چیز کو باندھ کر نشانہ لگائے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ان النبی قال لا تتخذوا شیئا فیہ الروح غرضا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کسی جاندار چیز کو باندھ کر نشانہ نہ بناؤ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الضرب فی الوجہ وعن الوسم فی الوجہ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر کہتے ہیں رسول کریم نے منہ پر مارنے اور منہ پر داغ دینے سے منع فرمایا، یعنی کسی آدمی یا جانور کے منہ پر تماچا یا کوڑا وغیرہ نہ مارا جائے اور نہ کسی کے منہ پر داغ دیا جائے۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ان النبی مر علیہ حمار وقد وسم فی وجہہ قال لعن اللہ الذی وسمہ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول کریم کے قریب سے ایک گدھا گزرا جس پر داغ دیا گیا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے اس کو داغا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی کو منہ پر نہ مارو اور نہ چہرے پر داغ لگاؤ۔ اس کی تشریح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں اور رقم تراز ہیں۔ لعن اللہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کسی جاندار کے چہرہ پر اور منہ پر داغ دینا منع ہے، خواہ انسان ہو یا حیوان ہو۔ چہرہ اور منہ کے علاوہ جسم کے دیگر حصوں پر داغ دینا جائز ہے کیونکہ آنے والی روایات سے ثابت ہے۔ البتہ انسان کے جسم داغنے کی بعض روایات میں مطلقاً ممانعت آئی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں۔ وعن انس قال غدوت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعبد اللہ بن ابی طلحة لیحنکہ فوافیتہ فی یدہ المیسم یسم ابل الصدقۃ، متفق علیہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ایک دن صبح کے وقت عبداللہ ابن ابو طلحہ کو رسول کریم کی بارگاہ میں لے گیا تاکہ آپ کھجور چبا کر اس کے تالو میں لگا دیں۔ چنانچہ اس وقت میں نے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے دستے مبارک میں داغنے والا آلہ تھا جس کے ذریعے سے زکوٰۃ کے اونٹوں کو داغ رہے تھے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ضرورت و مصلحت کے تحت داغنا جائز ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ المیسم کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ داغ لگانے والے آلہ کو کہا جاتا ہے۔
جیسے سلاح وغیرہ ہوتا ہے۔ یہ داغ لگانا چہرہ پر نہیں تھا، اس لیے کوئی تعارض نہیں، یہ جسم کے کسی دوسرے حصے پر تھا۔ لیحنکہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یہ تحنیک کا عمل آدمی اپنے منہ میں کھجور چبا کر لعاب بنا دے اور پھر اس کو نومولود بچے کے تالو پر لگا دے، اس کو چٹا دے تاکہ نیک آدمی کا مبارک لعاب بچے کی غذا بن جائے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ہشام ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ہشام بن زید عن انس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرغد فرأيته يسم شاء حصبته قال في آذانها متفق علیہ۔ حضرت ہشام ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں، حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ایک دن نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت جانوروں کے بارے میں تھے، میں نے دیکھا کہ آپ بکریوں وغیرہ کے کسی عوضب پر داغ رہے تھے۔ ہشام کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ حضرت انس نے یہ بیان کیا تھا کہ آپ ان بکریوں وغیرہ کے کان پر داغ رہے تھے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا ان احادیث مقدسہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ایک تو کسی کے چہرے کے اوپر مارنا اور داغنا جائز نہیں ہے، وہ جانور ہو یا انسان ہو، اور دوسرا یہ کہ جانور کے جسم کے کسی حصہ پر داغ سکتے ہیں، اور یہ داغنا کسی ضرورت اور مصلحت کے تحت ہو تو پھر یہ جائز ہے، بغیر ضرورت و مصلحت جائز نہیں ہے۔